کیوں؟ ولی کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں ولی کی کر سکتا ہے جی؟ اس راز کو بھی سمجھ لیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑا پروفیسر گزرا یو کے کا، جس کا نام تھا برینیج، پروفیسر برینیج، ڈی جے برینیج۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانی دل جو ہے نا، دل نکالا اور دل کا ایک خلیہ نکال لیا، ایک سیل جس کو کہتے ہیں خلیہ۔ یہ خلیہ آپ کے وجود کی اکائی ہے، اکائی۔ جیسے بارش کے قطرے مل جائیں تو بارش بنتی ہے، خلیے مل جائیں تو آپ کا پورا وجود بنتا ہے۔ وہ کہتا ہم نے دل، انسانی دل سے ایک خلیہ نکالا، اس خلیے کو ہم نے مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا تو زندہ دل کا خلیہ تھوڑی دیر کے لیے سے ہلتا رہا، پھر اس کی آہستہ ہلنے کی رفتار آہستہ ہوتی تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیڈ ہو گیا، مر گیا۔ کہتے پھر ہم نے یہ کیا، ایک تجربہ اور کیا کہ ایک طاقتور دل جو ہے، طاقتور دل، اس کا ایک سیل نکالا، ایک خلیہ نکالا، اور ایک کمزور دل سے ایک سیل نکالا، خلیہ نکالا۔ دونوں کو ہم نے ٹرے میں رکھا اور مائکروسکوپ سے ان کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جو طاقتور خلیہ تھا نا، طاقتور دل کا، وہ تیزی سے یوں ہل رہا تھا، وائبریٹ کر رہا تھا، اور کمزور دل والا جو تھا نا، وہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد یہ جو کمزور والا یہ بھی تیز ہلنا شروع ہو گیا، اور تیز اور تیز، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی رفتار ہلنے کی کمزور والے کی طاقتور کے برابر ہو گئی۔ اب کوئی بھی مر نہیں رہا، دونوں ہل رہے ہیں، دونوں وائبریٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پہلے ایک کی فریکوینسی زیادہ تھی، دوسرے کی کم تھی، کمزور والے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد طاقتور نے اپنی شعائیں کمزور پہ ڈالی، ایسی ڈالی اس کو طاقت دینا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی فریکوینسی برابر ہو گئی۔ آؤ لوگو، اسلام کے آنے کے 15 صدیاں بعد مغرب کا مصنف، رائٹر، فزکس والا، وہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ تجربہ کیا، مغرب کا بایولوجیکل سائنسز کا ماہر، وہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانی دل کے سیل پہ تجربہ کیا، طاقتور دل کا خلیہ کمزور دل کے خلیے کو طاقت دیتا ہے، دونوں کی فریکوینسی ایک ہو جاتی ہے۔ یہ راز مغرب کے سائنسدانوں کو، لوگوں جو آج سمجھ میں آیا، آؤ لاہور کی دھرتی پر جاؤ، میرے داتا علی حجویری کے دربار پہ جاؤ، داتا کی جہاں قبر انور ہے اس کے جنوبی پاؤں کی سائڈ پر ایک حجرہ ہے، اس حجرے کے باہر بورڈ لگا ہے یہ خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری کا حجرہ ہے۔ او خواجہ معین الدین اجمیری، تو ہندوستان سے چل کے داتا کے دربار پہ قدموں کے سائے میں آ کے کیوں بیٹھا تھا؟ تو آؤ لوگوں، خواجہ ہند الولی کی روح انور جواب دیتی ہے کہ تمہارے سائنسدانوں کو جو راز آج سمجھ میں آیا ہے، صدیوں پہلے اللہ کے درویشوں نے یہ راز سمجھا دیا تھا کہ معین الدین اجمیری اپنا کمزور دل لے کر داتا کے طاقتور دل کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ داتا کے طاقتور دل نے معین الدین اجمیری کے کمزور دل کو وہ طاقت دی کہ معین الدین اٹھ کے ہندوستان، راجستھان کی چوٹیوں میں بیٹھا، 90 لاکھ سامنے آئے، مردہ دل لے کر آئے، ایمان والے زندہ دل لے کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جو سائنس آج تجربے کر کے ہمیں راز بتا رہی ہے، وہ لوگوں اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے تو 900 سال پہلے معین الدین اجمیری نے داتا علی حجویری کی اس طاقتور دل کے پاس بیٹھ کر توانائی، رانائی، چمک اور دمک اور وہ لطافت لی کہ میرے معین الدین اجمیری کا دل اتنا طاقتور ہوا، فریکوینسی داتا کے دل سے میچ ہو گئی کہ ہندوستان کی دھرتی پہ بیٹھا جس کا دل سامنے آتا چلا گیا وہ کل تک ہندو کہلاتا تھا، آج لطافت اجمیری کی خیرات لے کے
اللہ. بتاؤ جی، ساری سائنس کی طرح مسلمانوں کے دربار میں پڑی ہوئی ہے اور مسلمان کو پتہ نہیں. اگر اس نئی نسل کو نا، جسے آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اگر آپ نے اس انداز میں قرآن و حدیث نہ سمجھایا تو بڑا نقصان ہوگا. وہ ابھی تو کرونا چل رہا ہے نا، ابھی بہت جلدی ویکسین آنے والی ہے. وہ ویکسین جس دن آپ کے اندر انوکولیٹ ہوئے گی نا، پھر اگلی نسل دیکھنا یہ کپڑے بھی نہیں پہنے گی. ابھی تو تمہاری بچیوں نے صرف پینٹیں شرٹیں پہنا شروع کی ہیں نا، دوپٹے اتارے ہیں. اگلی نسلیں کپڑے بھی نہیں پہنیں گی اور آپ انہیں کہہ بھی نہیں سکیں گے. جس طرح آج کے والدین کہتے ہیں کسی کو کہو نا کڑیاں تک یار یہ کڑیاں شادی میں جو دوپٹے لتھے سن، وال کٹے سن، ابروਆਂ جناب کٹیاں ہوئی سن، یار یہ شریعت کے خلاف ہو. کہنا جی ہوں کہ کریے جی، بس چلنا پہنا وقت میں. پچھلا بابا جو ایک نسل پہلے تھا وہ کہتا تھا خبردار کون ہے مجھے دکھاؤ. آج کا بابا کہتا ہے جی کی کریے مجبوری، چلنا پہنا ہوں جی، رواج جی. اگلا بابا جو یہ والا جو چھوٹا بچہ جب بابا بنے گا یہ کہے گا ماشاءاللہ، یہ ساتھ ماشاءاللہ بھی کہے گا، کپڑے اترے ہوئے دیکھے گا. تو آج وہ وقت آ گیا، آج بھی ممبر پہ بیٹھ کے گالی نکالی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اگلی نسل کیا کرے گی سوچا کبھی؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کوئی تحقیق کا دروازہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. بچے سائنس پڑھا کے کیوں نوکری لگے گی جی، روزی اچھی کمائیں گے. وہ روزی کمانے کے چکر میں عقیدے سے بھی جاتے ہیں، ایمان سے بھی جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے بھی جاتے ہیں، مسجد میں آنے سے بھی گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسجد ہم بڑھے ہو تو اڈے ہستے ہیں، اسے جا کے کیا کرنا، ہمارے پاس علم ہے جی، 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں جی، مجھے مسجد میں جا کے کیا کرنا. آپ کبھی اپنے ہاں کبھی میں آپ کو نا ایبریویٹری بات کر رہا ہوں. آپ کے علاقے میں جو صحیح پڑھے ہوئے لکھے بچے ہیں نا، ایم ایس سی جنہوں نے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، اس لیول کے، آپ کبھی دیکھنا اپنی مجلسوں میں، آپ کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں جی اتنے کو بیٹھ دیجیے گا جی، میں 18ویں گریڈ دا افسر اتنے تھی سبزیاں لان والے تے ڈنگر چران والے تھوڑے نوں تے بہنا میں سونا لگ سا. یہ کیا ہے؟ آپ نے اس بچے کو پڑھایا ہے نا، پیسے آپ کے ہی لگے ہیں. آپ کے ساتھ ہی وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. جو زندگی میں آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آنا کیسے پسند کرے گا؟ تو آپ سوال کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب یہ بتائیں پھر ہم پڑھانا بند کر دیں، گھر میں بٹھا دیں؟ ہرگز نہیں، نہ وہ بیٹھیں گے نہ ایسا کریں گے. صرف لوگوں آج آپ کو اپنے مذہبی رویے بدلنے پڑیں گے. اگر اس نسل کو آپ نے قرآن و حدیث اس انداز میں سمجھانا شروع کیا جیسے میں نے تھوڑی سی آج ہوا لگوائی، ابھی تو ٹائم نہیں تھا نا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا ٹائم ہوتا ہے. بچے تو آپ کے 10 سال سائنس سے پڑھتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے سے تو بات نہیں بنتی. اب دیکھیں نا آپ مولوی صاحب یہاں بیٹھ کے کرامت سنائیں حضور غوث اعظم کی کہ میرے غوث پاک کو 40 مریدوں نے اپنے گھر میں دعوت دی افطاری کی. اگلے دن سب مسجد میں آ کے ہر کوئی دوسرے کو بتا رہا تھا جی کل غوث پاک ساڑھے گھر آئے سن جی، دوسرا کہہ رہا ساڑھے گھر آئے سن، تیجا کہنا ساڑھے گھر. آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جی نے تو گھر میں افطاری کی تھی. آپ یہ ابھی نئی نسل یونیورسٹی والے کو یہ کرامت سنا کے دیکھنا، وہ کہے گی چلو ابا جی غوث پاک تو 40 گھر چلے گئے سن، تسی 2 گھر جا کے وکاؤ ایک ٹائم تے. 40 سال تو 70 سال 11ویں کھادیاں 11ویں والے پیر دیاں، وہ 40 گھر چلے گئے ایک ٹائم تے، تسی 2 گھر جا کے وکھاؤ. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہے گا آپ کو 40 سال 11ویں کھانے سے اتنا فائدہ نہیں ملا کہ 2 گھروں میں ایک ٹائم پہ جا سکیں، تو وہ 40 گھروں میں کیسے چلے گئے؟ کیوں؟ وہ بچہ آپ کا لیبارٹری میں جا کے بیٹھتا ہے، تجربات کرتا ہے، اس چیز کو مانتا ہے جو لیبارٹری میں ثابت ہوتی ہے. اب اللہ کے ولی کی کرامات کو اب لیبارٹریوں میں کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس بچے کا ذہن آپ کو قرآن کی سائنسی فکر سے جوڑنا پڑے گا، حدیث پاک کے سائنٹیفک میتھڈ سے جوڑنا پڑے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر تمہاری بیالوجی کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 41ویں دن میں داخل ہوتا ہے، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر حرکت آتی ہے، تو تم اسے نبی کی بخاری کی حدیث کھول کے دکھاؤ کہ میرے محبوب نے 15 صدیاں پہلے کہا تھا کہ ماں
جب آپ کے بچے کو یہ حدیث پتہ ہوگی وہ پھر اس کی نہیں مانے گا سائنس کی، وہ کہے گا سائنسدانوں تم نے آج بتائی ہے، میرا محبوب 15 صدیاں پہلے بتا دیا۔ بس لوگوں، میں نے جتنی بات کر دی، کچھ اور بات کروں گا تو پھر آپ کے ذہن کہیں اور چلے جائیں گے۔ مگر قرآن نے جو آیتیں یہود و نصارہ کے بارے میں نازل کی، یہودیوں نصرانیوں نے ہماری زندگی میں تو کبھی ان کو ڈسکس نہیں کیا، مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ مناظریں یہودیوں نے نہیں کی، اس پر مسلمانوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو ہم اپنی اصلی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ اصلی راہ سے جب ان والی چیزیں قرآن سے لے کر ہم اپنی مجلسوں میں شروع کر دیں گے تو اسی کو کہتے ہیں اصل راہ سے ہٹ جانا۔ لوگوں، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں 2 نسلیں بعد کا حال، اگر آپ نے آج اپنی نسلوں کو نہ سنبھالا تو آپ کی 2 نسلیں بعد آپ کو دہریے ہالینڈ میں نہیں ملیں گے، ناروے میں نہیں ملیں گے، آپ کسی محلے میں ملیں گے۔ 2 نسلیں بعد کا انتظار کرو۔ اور میں آج آپ کو کلو دے کے جا رہا ہوں، اشارہ۔ میں اور آپ جب ہمارا بچپن تھا نا، 50 سال 45 سال پہلے، اور بزرگ مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے جو ابے دادے چاچے تھے نا، وہ کوئی بھی بات ہمیں کہہ دیتے، ہم کبھی نہ نہیں کرتے تھے، اور کبھی یہ نہیں کہتے تھے کیوں۔ جو بڈھے بابے بزرگ بیٹھے ہیں میری عمر اور میرے سے بڑے، وہ میری بات کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ کبھی ہم نے اپنے بڑوں کو کہا تھا جی کیوں؟ تصور ہی نہیں تھا کیوں کے لفظ کا۔ بہت بڑی بے ادبی تھی کسی بڑے کے سامنے کیوں کہنا، نہ تو بڑے دور کی بات ہے نا، کیوں کہنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور آج آپ کا 4 سال کا بچہ، آپ اسے کہتے ہو پانی لے آ، وہ کہنا کیوں؟ تیرے ہاتھ خود ٹوٹے، ابا پا لیں اٹھ کے۔ آج کا یہ بچہ دوستان محترم، یہ جو تو کرتا ہے، ہر بات میں پوچھتا ہے کیوں کیوں کیوں۔ ابھی تو بات کیوں تک پہنچی ہے، اس نسل کے اگلے جو بچے ہوں گے وہ اس کیوں سے بہت آگے جائیں گے۔ ان کو جب آپ کچھ کہیں گے تو وہ کہیں گے تینوں جرت کیوں ہوئی ہے بھائی، ادھر آ۔ بدتمیزی بڑھ جائے گی، بے حیائی بڑھ جائے گی، اور ہم اسی سادے لوگ مذہبی اور جی قیامت یا نشانیاں، کوئی جواب اور نہیں آتا، ایک کو جواب ڈھونڈا ہوا ہے، اے قیامت کی نشانیاں جی۔ کیا قیامت کی نشانیاں کہہ کے قیامت کو اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا؟ تیری نسل بدتمیز کی ہو گئی تھی، گمراہ کی ہو گئی تھی، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اسی پیسے کما کے پڑھا دے رہے ہیں تاں بدتمیز ہو گئی۔